جب کوئی ظالم کسی سے مال ہتھیا لے، پھر مظلوم کو اس کا مال کہیں پڑا ہوا مل جائے تو اس کی اجازت کے بغیر جتنا اس نے اس کا ہتھیایا تھا اس کی اجازت کے بغیر اس کا وہاں سے اٹھا سکتا۔ آقا علیہ السلام کی ذات کا جب معاملہ آئے گا تو حضور کا معاملہ عام معاملات کی طرح نہیں ہے۔ لبرل لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک بدر کی ایک ہی وجہ بیان کر کے وہ میرے آقا علیہ السلام کے اس سفر کو نعوذ باللہ من ذالک متنازع بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں یہ دین کے سب سے پہلے راوی ہیں، صحابہ کرام علیہ آقا علیہ السلام کی حدیث کے سب سے پہلے راوی ہیں۔ اگر سب سے پہلے راوی پر ہی تان ہو جائے تو بتائیں پھر آگے قرآن کریم جو ہے وہ مشکوک بنے گا نہیں بنے گا؟ حدیث مشکوک بنے گی نہیں بنے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کو آج دو طریقوں پر بیان کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ آیہ مبارکہ کا مخاطب جو ہے وہ ہر ایک بندہ مومن ہو، کیونکہ یہاں بھی ہر ایک نقصان کا بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ کا، میں اگر تم بدلہ لینا چاہو، سزا دینا چاہو تو پھر اتنی دے لو جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ سمجھایا نا جی؟ جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے اتنی تکلیف تم دے لو اگلے بندے کو، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حکم دیا جا رہا ہے فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اتنی دو، تو پھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کو اس کی سزا قتل جو ہے وہ پھر کیوں ہے؟ سمجھا نا؟ یہ ایک اشکال وارد ہو سکتا ہے بے دینوں کی طرف سے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تم اتنی سزا دو جتنی کسی نے دی ہے۔ چپیٹ کی چپیٹ ہے، مکے کی مکہ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور زبانی جو اذیت دی گئی ہے اس کی اذیت زبانی ہونی چاہیے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کسی نے گالی دی ہے تو اس کو گالی دے دی جائے۔ تو یہ قتل والی بات جو ہے نا یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بِمِثْلِ مَا فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ سے بڑھ رہی ہے، یہ تو اس پہ مستزاد ہو رہی ہے، سمجھا ہے نا جی؟ تو اس کی جو ہے وہ یہ بھی جواب انشاءاللہ عز و جل آج عرض کروں گا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر کسی کو اذیت دیتا ہے تو اس کو بدلے میں اذیت دینا جتنی اس نے دی ہے، یہ اتنی اجازت قرآن کریم نے خود دی ہے، سمجھا ہے نا جی؟ اتنی اجازت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس سے بڑھ کر کے دیں گے ہم تو پھر وہ ایسے سمجھیں کہ وہ معاملہ بن جائے گا زیادتی والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیونکہ حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اتنی تم دے لو، میں اگر تم زیادہ آگے بڑھو گے تو فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے۔ پھر کیا بن جاؤ گے؟ ظالم بن جاؤ گے۔ جیسے اب اس پر جو ہے مسلم شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے باب القصاص میں، باب ثبوت القصاص فی القتل میں، کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک یہودی کا معاملہ لایا گیا جس نے ایک بچی کو پتھر پر سر رکھ کے دوسرا پتھر مار دیا تھا، بچی کو پیس دیا تھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے بھی اس کو ویسے ہی قتل کا حکم دیا، میں اس کا قتل بھی ویسے ہی ہوگا، پتھر پر رکھ اس چٹان پر اس کا سر رکھ کے دوسرا پتھر اس کے اوپر مار دیا گیا، تو یوں اس کا معاملہ ختم کیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ ایک طرح کی تفسیر آ گئی اس آیہ مبارکہ کی فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، فرمایا کہ تم ویسی ہی سزا دو جیسی سزا تمہیں دی گئی ہے۔ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ تھے، وہ آئے مدینہ شریف میں، آ کر کے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ بعد میں وہ رہے تو سب کے سب لوگ جو ہیں مدینہ شریف میں رہ کر ان کے پیٹ پھولنے لگ گئے، گیس ہو گئی ان کو، تو ایسے پیٹ پھولے ان کے کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ وہاں فلاں جگہ پر ہمارے اونٹ ہیں وہ چر رہے ہیں،
تم جاؤ وہاں جا کے ان کا دودھ بھی پیو، اونٹنیوں کا، اور پیشاب بھی پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ گئے وہاں جا کے انہوں نے ان کا دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ ذہن میں رہے جو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا وہ علاج کے لیے فرمایا تھا۔ کس لیے فرمایا تھا؟ علاج کے لیے فرمایا تھا۔ تو مایوک اللحمہ، جو جانور ہوتے ہیں ان کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتا ہے، نجاست غلیظہ نہیں ہوتا۔ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی گوبر جو ہوتی ہے، لید ہو گئی، گوبر ہو گیا، وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، اور ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو لوگ بیچارے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گائے بھینس کے چھینٹے کچھ پڑ جائیں کپڑوں پر تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کو ماننے ہوتے، نماز ہو جاتی ہے ان میں، سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، یہ چھوٹ ہوتی ہے اس میں۔ لیکن گوبر جو ہے وہ ایک 5 روپے کے سکے کے برابر بھی لگی ہے تو اس کو دھونا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پیشاب جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ اتنی معافی ہے کہ کپڑے کا چوتھائی حصہ، کوئی بھی مثال کے طور پہ کپڑا ہے، اس کے چوتھائی سے کم تک بھی پیشاب لگ جائے بکری کا، بھیڑ کا، تو وہ کپڑا نماز پڑھنے کے لائق رہتا ہے، سمجھ آ گئی نا جی؟ مثال کے طور پر یہ بازو ہے نا، اس کے 4 حصے کر لیں، یہ چوتھا حصہ یہاں تک بن رہا ہے، یہ اتنے تک بھی اگر بکری کے پیشاب سے، گائے کے پیشاب سے بھیگ جائے پورا تو پھر بھی نماز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو گائے و بھینس وغیرہ کی دودھ دوہنے کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ وہ گائے بھینس کے بعض اوقات گائے بھینس جو ایسے کھڑی ہوئی اپنی دم کو یوں ہلاتی ہے نا، تو وہ اس سے بعض اوقات کبھی تو اکیلا پیشاب بھی لگا ہوتا ہے، کبھی ساتھ گوبر بھی ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے جو ہے نا وہ بعض اوقات کپڑے اگر پیشاب اور گوبر دونوں لگ کے ملے ہیں تو پھر حکم اور ہوگا۔ اکیلا پیشاب ویسے ہوتا نہیں ہے کہ اکیلا پیشاب ہی لگا ہو ان کی دم کو، ہاں اگر غسل کر کے آئیں گائے بھینس کو نہلا دیتے نا، نہلا کے لائے ہیں ان کو، تو پھر اگر پیشاب اکیلا ہی لگا ہے، گوبر نہیں ہے، تو پھر حکم اس کا نرم ہوگا، سمجھ آ گیا نا؟ یہ کہ ضمناً مسئلہ آ گیا تو آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ مسلم شریف میں باب ثبوت القصاص میں، اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک جو میں ارینا کی عرض کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، کتاب الحدود میں باب المحاربین من اہل الکفر والردہ، اس میں یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1674، سمجھا ہے نا جی؟ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کو کریم آ کر سامنے میں تم جا کے اونٹنیوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو۔ اب وہ بندے وہاں گئے اور جا کر کے انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہاں موجود تھے ان سے جا کر کے آقا علیہ السلام کا پیغام سنایا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اور پیشاب بھی دیا ان کو، وہ انہوں نے پیا، سارے جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہاں موجود تھے ان کو بڑا بری طرح سے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اونٹ جتنے بھی تھے، اونٹنیاں تھیں، ان سب کو لے کے بھاگ گئے۔ اب جو کیفیت اب ادھر آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی مدینہ منورہ میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام خود وہاں سے روانہ ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ساتھ ہیں، اور انہوں نے جا کر کے ان کو ایک جگہ وہ اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے، ان کو جا کے پکڑ لیا۔ جب وہ پکڑے گئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم ویسے دیا جیسے انہوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ ان کے اعضاء کاٹے گئے زندہ لوگوں کے، ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ سلائیاں پھیر دی گئیں پھل گرم کر کے، تو اس طرح کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ پھر وہ تڑپ کے ان کو کھڈے میں ڈال دیا گیا، وہ تڑپ کے مر گئے، سمجھا ہے نا جی؟ تو یہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ہے۔ اچھا، اس پر جو ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں لا قاوض الا بالسیف ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قصاص جو ہے وہ سوائے تلوار کے جائز نہیں ہے، یعنی کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی ہے تم ویسا نہ کرو، تم بس اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دو۔ تو یہ ذہن میں رہے، اس سے یہ جو حدیث پاک ہے یہ بالکل ضعیف حدیث پاک ہے۔ کیا ہے یہ حدیث؟ ضعیف حدیث پاک ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 194 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، میں کوئی تم پر زیادتی کرے نا، تم فَاعْتَدُوا، تم بھی بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے اتنا تم بھی ان کے ساتھ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہیں اجازت ہے، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تم اتنی کر لو، نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ زیادتی اس طرف سے ہوئی ہے۔ اب یہ جو کرے گا
یہ عدل کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ عدل کہلائے گا. یہ حسن خلق کہلائے گا، کیونکہ یہ قرآن پر عمل کر رہا ہے. اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے، کسی کو اذیت دی ہے، تو یہ جو اس کو پکڑ رہا ہے، اس کو سزا دے رہا ہے، اس کا اسے سزا دینا جو ہے یہ عدل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. اس کی اجازت ہے، اس کا حکم ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. اچھا جی، یہاں اسی سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں اسی آیت مبارکہ میں کہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، جتنی تمہیں سزا دی گئی اتنی تم بھی دے لو. اس کی تمہیں اجازت ہے، اس کی تمہیں اجازت ہے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کا کوئی سامان ہتھیا لیتا ہے، کوئی بھی شاید پیسے لیے دے نہیں رہا ہیں، اب کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس سے لینے کا؟ یہ بھی اجازت ہے شرع مبارکہ میں. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. یہ بخاری شریف میں، بلکہ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے. کتاب المظالم میں ایک باب ہے، باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمہ. فرماتے ہیں جب کوئی ظالم کسی سے مال ہتھیا لے، پھر مظلوم کو اس کا مال کہیں پڑا ہوا مل جائے، تو اس کی اجازت کے بغیر جتنا اس نے اس کا ہتھیایا تھا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا وہاں سے اٹھا سکتا ہے، اس کی اطلاع کے بغیر. تو یہ چوری نہیں کہلائے گی، یہ چوری نہیں کہلائے گی. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. عموماً کئی لوگ متقی بن جاتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں. وہ ایک گورنر تھا ایک حکومت کا، جو بار بار جو ہے وہ مسئلہ ناموس رسالت پر باتیں کر رہا تھا. نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے سزا کو وہ کالا قانون کہہ رہا تھا. سمجھ آیا نا جی؟ وہ یعنی آگے بڑھ بڑھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو غازی اسلام غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ نے انہی کے پیسوں کی لی ہوئی کچھ گولیاں اس پہ خرچ کر دی تھی. تو بعض بے دین اور لبرل سیکولر طبقہ کا جو ایک گماشتے ہوتے ہیں ان کے، وہ بار بار کہتے تھے دیکھو جی ممتاز قادری نے تو قسم اٹھائی تھی، حلف لیا تھا میں قانون کا پابند رہوں گا. تو بھئی اگر ممتاز قادری نے حلف اٹھایا تھا کہ میں قانون کا پابند رہوں گا، تو کیا خیال ہے اس گورنر نے حلف نہیں اٹھایا تھا میں قرآن حدیث کا پیروکار رہوں گا، تابع دار رہوں گا، میں جناب یہ قانون کا پابند رہوں گا؟ اس نے نہیں حلف اٹھایا تھا؟ جی اس نے بھی اٹھایا تھا. جب اس نے اٹھایا تھا تو اس نے بھی اٹھایا تھا. جب وہ مکر گیا تمہارے نزدیک اس قانون کی تو اہمیت ہے جس میں تمہارا گستاخ مارا جا رہا ہے، تمہارے نزدیک اس قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو قانون رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی پیراداری کرنے والا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا یہ 295 ہو 296 ہو جو بھی ہو، لیکن ہمیں مسئلہ اس بات سے ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو گستاخ ہے اس کی سزا کیا ہے. تو وہ آقا علیہ السلام کے گستاخ کے قتل کو کالا قانون کہہ رہا ہے. تمہیں وہ برداشت ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ تمہیں وہ برداشت ہے؟ اب یہ ایسے ہی ہو گیا کہ اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلہ پر حملہ کیا تو ممتاز قادری نے اس کا معاملہ صاف کر دیا. تو اب یہ ذہن میں رہے مسئلہ ممتاز قادری نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ویسے ہی ہے، بلکہ ممتاز قادری نے تو بہت تھوڑا کام کیا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ بہت چھوٹا کام کیا. اس بدبخت کا بڑا جرم تھا. سمجھا ہے نا؟ اس کا بڑا جرم تھا. تو یہاں جب کوئی بندہ کسی کا مال ہتھیا لے تو پھر بعد میں کہیں پہ بھی اس کا مال ہتھے چڑھ جائے تو وہ وہاں سے اٹھا سکتا ہے. بلکہ ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جی، اس کتاب کا نام ہے کتاب التفلیس. کیا نام ہے؟ یہ نام نہ یاد کریں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا؟ بعض اوقات ہوتے ہیں دوست وہ بیچارے یاد کرتے ہیں تو ان کو نام پٹھے سیدھے یاد کر لیتے ہیں، ہے نا. تو وہ ایک ویسے ضمناً آ گئی ہے کہ بات ذہن میں، ایک جگہ کوئی مناظرہ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ تھے دوسرے، تو وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی مناظرہ کرتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب کے پاس کتابیں تھیں نہیں، وہ عالم ہی نہیں تھا، ویسے اس نے بڑا سارا امامہ باندھا. تو ایک بڑی ساری سل نہیں ہوتی، لمبا پتھر ہوتا کٹا ہوتا جس طرح یہ ٹائلیں لگتی ہیں، وہ والے تھی، اس کو 60-70 غلاف چڑھائے اور لے گیا میدان مناظرہ میں. کتابیں پیچھے رکھ کے بیٹھے ہوئے تو آگے 2-4 چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھ دیں. تو وہ کہنا، وہ جب مسئلہ اس نے بیان کیا تو اس نے کہا ابھی لاؤ بھی اٹ البحرین کہاں ہے؟ کون سی کتاب؟
اٹ البحرین، وہ تو بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی کتاب ہے، آج تک تو میں نے نام نہیں سنا اس کا۔ اچھا جب وہ 4-5 بندے اٹھا کے لا رہے ہیں نا، اس بندے کے اوسان خطا ہو گیا، بس نامراد یہ کہاں سے کتاب لے آیا ہے، اس نے جب یہ کھول دی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، وہ بیچارے کو بہانہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ اٹ البحرین جو ہے نا، اس طرح کی کتابیں بہت ہو، بیچارے نام سن لیتے ہیں، وہ آگے سے پڑھتے ہیں، آگے پھر سنائیں گے ایسا کہ وہ اگلا بندہ بھی ہنسنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بندہ اسی طرح کا وہ آ گیا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ سناتے ہیں، ان کے پاس سے کہ بندہ آ گیا تو وہ کہنے لگا جی میں نا وہ کرتا ہوں، تحقیق کر کے آیا ہوں رفع دین کے مسئلے پر۔ انہوں نے کہا جی کہ کس کتاب کی تحقیق کی ہے؟ اس نے کہا مشکوۃ شریف۔ کون سی؟ مشکوۃ شریف، کتاب مشکوۃ شریف ہے، وہ کہنے لگا مشکوۃ شریف پڑھ کے آیا ہوں۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ کتاب کا نام ہے جی کتاب التفلیس، اس میں انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی بندے کا مال کسی نے ہتھیا لیا ظالم نے، تو اس بندے کو کہیں پہ ملے، کہیں پہ بھی اس کا داغ لگے تو یہ اٹھا سکتا ہے، یہ اٹھا سکتا ہے۔ اپنا مل جائے تو فبیا، اپنا نہ ملے اس کا ہو تو پھر جتنا اس کا اٹھایا گیا ہے، جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے، وہ والا لے سکتا ہے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ سمجھا ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا تمہارا مال اینٹھا گیا ہے اتنا تم لے سکتے ہو، یہ اجازت ہے۔ سمجھ آ گئے؟ اب یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، وہ تم جبرن بھی لے سکتے ہو، پر کو امانت رکھ کے گیا ہے آپ کے پاس تو اس سے بھی آپ نکال سکتے ہو اپنا، نہیں سمجھ آیا؟ اس سے بھی آپ لے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے شرعاً، تمہارا اپنا ہے نا، نہیں سمجھ آیا؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، یہ اسی سے مسئلہ واضح ہو رہا ہے۔ تو آپ امانت میں خیانت کرنے والے قرار نہیں پائیں گے، تو یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ بدر کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ بدر جو ہوئی ہے، یہاں سے سفر مدینہ منورہ سے کس لیے ہوا تھا؟ یہ وہی فعاقبوا بمثل ما عوقبتم کا معاملہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب ہجرتیں کی تھیں، وہاں سے ان کو زبردستی بے دخل کیا گیا تھا، ان کے مکانوں پر، ان کی جائیدادوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، ان کے سامان جو تھے وہ سارے کے سارے جمع کیے گئے تھے، وہ سامان سارا جمع کر کے انہوں نے کہا کہ یہ سامان سارا لے کے جاتے ہیں شام، وہاں جا کے بیچتے ہیں، اور بیچ کے اس کے بدلے میں اور چیزیں اپنی ضرورت کے لے آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو مال تھا وہ سارے کا سارا شام جا رہا تھا، اور شام سے جو ہے نا وہ تبادلہ کر کے وہاں سے اور چیزیں لے کے یہاں آنا تھا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہتھے ان کا مال چڑھ جائے، جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی انہی کا تھا، نہیں سمجھ آ رہا؟ اور سے سنیے گا، جب وہ پکڑتے نا ہمارے لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیا کہیں اب ان کو۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ کئی بدبختوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی ان کا وہاں سے نکلنا ہی جائز نہیں تھا بدر کے معاملے میں، کیونکہ وہ سامان لے کے جا رہے تھے، تو یہ سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی نیت یہ تھی، تو یہ تھا تو وہ تھا، بھائی ذہن میں رہے۔ ان کا سامان جو لے کے جا رہے تھے وہ سامان تھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھروں سے لیا گیا تھا، جو کچھ واپس لے کے آ رہے تھے یہ وہ سامان تھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھروں سے لیا گیا سامان بیچ کے اس کے بدلے میں آ رہا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو جاتے ہوئے پکڑ لیتے تو بھی سامان صحابہ کا تھا، واپس آتے ہوئے ان کو پکڑ لیتے وہ بھی سامان صحابہ کا تھا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اب یہ تم سے سستی ہو رہی ہے، تمہارے ہیرے جواہرات چوری ہوئے، ان کی عورتیں جو ہے نا ماتھے پہ لگا کے اس کے لشکاریں مار کے تمہاری آنکھوں کو چندیا رہی ہیں، وہ ملکہ پہنتی رہی ہے، اب تم سے نہیں ہو پا رہا کچھ تو تم نامراد و بزدل ہو، تم صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تو غلط فہمی نہ پھیلاؤ، نہیں سمجھ آیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تو غلط فہمی نہ پھیلاؤ نا، تم بزدل تو تم ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں سے سارا کچھ کافر لے گیا ہے، تم سے کچھ نہیں ہوتا نا، پوری دنیا سے مسلمان ممالک میں جہاں جہاں بھی تیل نکلے وہاں پہ وہ قبضہ کر گیا ہے، تم سے کچھ نہیں ہو رہا نا، تم بزدل ہو نا، تم نہیں لے سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جنگ بدر جو ہے وہ یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ابھی مکہ سے مدینہ آئے ہی ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقتور بنا دیا تھا مدینہ منورہ میں کہ وہ اپنا مقصوبہ چیزیں جو ہیں وہ ان سے واپس لے سکتے تھے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مدینہ منورہ سے بدر کا سفر فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئے نا جی؟ اس کے پیچھے اور بھی حکمتیں تھیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ حکمت اور ہی پیش نظر تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے چاہا تھا کہ دونوں قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہیں دیں گے ہم، یعنی ایک قافلہ وہ جو شام سے سامان لے کے آ رہا تھا اور دوسرا قافلہ وہ مکہ سے روانہ ہوا تھا، پہلے قافلے کو اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اطلاع پہنچ چکی تھی مکہ میں، جناب اس طرح کے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہیں اپنا سامان واپس لینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ معاملہ ہو گیا ہے تو تم ہماری حفاظت کے لیے نکلو۔ جب وہ نکلے، لیکن یہ قافلہ جو تھا یہ یمبو کی طرف سے دوسری جانب سے ہو کے سمندری راستے سے یہ چلا گیا، مکہ پہنچ گیا۔ پھر پیغام بھی بھیج دیا ابو جہل کو کہ اب نہ آنا، کوئی حاجت نہیں ہے، ہم وہاں سے بحفاظت نکل آئے ہیں، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن ابو جہل کے دماغ میں وہ چیز بھر چکی تھی، لیکن وہ وہاں سے نکلا ہیں، وہ بندے لے کے نکلا، وہ پوری جنگ کی تیاری سے نکلا تھا، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہاری تیاری کے بغیر میدان جنگ میں تمہیں کھڑا کر دیا، دشمن کو تمہارے سامنے کر دیا، تمہارے پاس 12-13 تلواریں ٹوٹل 313 بندوں کے پاس، اور وہ پورے آئے جنگ کی تیاری کے ساتھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے پہلے مارکے میں فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کر کے تمہیں بتا دیا، اگر تم اسی طرح کھڑے رہے دین متین پر تو ہر بار ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا 2 قافلوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر ہو گیا۔ پھر جو کچھ مال لوٹا گیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ تو بہت تھوڑا تھا، لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کے 70 بندے ان کے مارے گئے بڑے بڑے سرغنے، اور 70 سے زائد بندے ان کے پکڑے گئے، وہ جب مدینہ منورہ آ جاتے ہیں مال غنیمت الگ سے ہاتھ آیا، اور پھر ان سے جو ہے نا وہ فدیے کے طور پہ لیا گیا وہ ایک الگ تھا۔ سمجھا نا جی؟ وہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بہت بڑا معاملہ تھا، وہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ جنگی قیدی کے معاملے میں بدر میں جو کچھ ہاتھ آیا وہ بھی جنگی معاملات کی وجہ سے غنیمت ٹھہرتا ہے، اور ان سے جو فدیہ لیا گیا وہ بھی ظاہری بات ہے وہ جنگ کے نتیجے میں تھا۔ لیکن ابھی بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو مال ظلماً چھینا گیا تھا وہ تو ابھی بھی باقی تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے بعد یہ کوشش تھی ان کی اپنا مال لینے کی، اس کے بعد بھی کبھی کوشش کی ہو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان سے لینے کی؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہ ذہن میں رہے، یہ نہیں کہ بدر کی ایک ہی حکمت ہے اور وہ جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، نہیں، بدر کی اور بھی حکمتیں ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اور اس کو بیان کرنا بھی اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ بے دین لوگ، لبرل لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک بدر کی ایک ہی وجہ بیان کر کے وہ میرے آقا علیہ السلام کے اس سفر کو نعوذ باللہ من ذالک متنازع بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ میں نے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم، میں تمہیں اتنی سزا دو جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ اب چپیٹ کا بدلہ کیا ہے؟ چپیٹ ہے۔ گالی کا بدلہ کیا ہے؟ گالی۔ یہ بھی ذہن میں رہے، جس نے کسی کو گالی دی ہے اس کے بدلے میں بھی اس کو سنانا جائز ہے، سنانا جائز ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہ بھائی نا، وہ بھی جائز ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ ہارون رشید تھے، ان کا بیٹا آیا ان کے پاس، کہنے لگا ابا مجھے فلاں نے گالی دی ہے، تو ابا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو بس جتنی اس نے دی ہے اتنی دے لو تم بھی۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ لیکن یہ ذہن میں رکھنا اس سے زیادہ نہ ہو، وگرنہ تم ظالم ٹھہرو گے، تم ظالم ٹھہرو گے، اس سے زیادہ نہ ہو، صرف اتنی دینا۔ اور یہ اب مدینہ منورہ کے علماء نے باقاعدہ ان سے سوال ہوا، وہ سوال اور جواب میں نے عربی سے اردو میں کر کے، عربی بھی نقل کی ہے میں نے اپنی تفسیر ناموس رسالت میں، اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ ان سے یہ سوال ہوا کہ کوئی بندہ حبیب کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، حضور کو گالی دیتا ہے، تو اس کو گالی دینا جائز ہے؟ مدینہ منورہ کے علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے وہ گالی دے رہا ہے، تم جب اس کو اسی جیسے الفاظ کہو گے تو کہتے ہیں یہ حقیقت کا بیان ہوگا، یہ گالی نہیں ہوگی، تم کر سکتے ہو اس کے ساتھ جو بھی کر سکو۔ سمجھا ہے نا جی؟ تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم، ٹانگ کے بدلے، ٹانگ کاٹنے کے بدلے میں ٹانگ کاٹنے کی اجازت ہے نا؟ تو نقصان زیادہ کس میں ہے، گالی دینے میں یا ٹانگ کاٹنے میں؟ ٹانگ کاٹنے میں نا۔ گالی تو پڑے گی، تھوڑے سے کان لال ہوں گے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ وہاں سے آگے کیا کوک پیے گا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ٹانگ جو کٹے گی وہ تو ساری زندگی پینڈل بن کے کھڑکاتا رہے گا نا اپنی ٹانگ کو، کہ نہیں سمجھ آیا؟
تو اس میں زیادہ نقصان ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بڑی سزا کی تو اجازت ملتی ہے، تو چھوٹی سزا کی اجازت نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی اجازت ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نے تو گستاخی کی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی، اس کا قتل، یہ ذہن میں رہے، ایک ہوتا ہے انفرادی معاملہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی معاملہ، نہیں سمجھ آیا؟ مثال کے طور پہ مجھے کوئی گالی دے دے، مجھے گالی دینا صرف مجھے گالی دینا کہلائے گا نا، نہیں سمجھ آئے گا؟ میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ مجھے گالی دے گا تو مجھے ہی گالی دے گا، ایک فرد کو گالی دی ہے اس نے، زیادہ سے زیادہ میرے خاندان کو تکلیف ہوگی، یا میرے 4 شاگردوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ لیکن جو حبیب کریم علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے، وہ معاملہ ایک ذات کا نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ مجھے کو گالی دے گا تو میں زیادہ سے زیادہ مولوی سمجھ کے گالی دے دے گا، چور کہہ دے گا، کچھ بھی کہہ دے گا، تو یہ معاملہ صرف میری ذات تک رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی گستاخی کرے گا تو آقا علیہ السلام کی گستاخی حقیقتاً قرآن کی گستاخی ہوگی، آقا علیہ السلام کی گستاخی پوری شریعت کو مجروح کر دے گی، نہیں سمجھ آیا؟ آقا علیہ السلام کی گستاخی جو ہے وہ مرسل کی گستاخی کہلائے گی، کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ایسی ذات جن میں اتنے عیب ہیں، اتنے معاملات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب کہہ کے بھیج دیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بیچ بھی ٹھہرے گی، حبیب کریم علیہ السلام کی بیچ بھی ٹھہرے گی، قرآن سے اعتماد اٹھے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات کا جب معاملہ آئے گا تو حضور کا معاملہ عام معاملات کی طرح نہیں ہے، بالکل نہیں دیکھا جائے گا بھائی، نہیں سمجھ آیا؟ جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ کی بیعت بھی جو ہے وہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، عام بندے کو گالی دینے کا الگ بات ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک نوعیت بدل جاتی ہے، حقیقت بدل جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو ہستیاں ہیں، ان کی جو ذوات مقدسہ ہیں، اگر وہ قابل تان ٹھہرائی جائیں نا، پھر ظاہری بات ہے قرآن تو آقا علیہ السلام نے لیا ہے اللہ سے، تو آقا علیہ السلام سے ہم نے تو نہیں لیا نا، امام ابو حنیفہ نے تو نہیں لیا، مجد الفسان نے تو نہیں لیا، ان سے لینے والے تو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، حضرت سعد اور بلال ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں یہ دین کے سب سے پہلے راوی ہیں، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی حدیث کے سب سے پہلے راوی ہیں۔ اگر سب سے پہلے راوی پر ہی تان ہو جائے تو بتائیں پھر آگے قرآن کریم جو ہے وہ مشکوک بنے گا نہیں بنے گا؟ حدیث مشکوک بنے گی نہیں بنے گی؟ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات کا معاملہ ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات کا معاملہ ہو، حضور کے اہل بیت کی ذات، ان کی ذوات مقدسہ کا معاملہ ہو، تو پھر بات جو ہے وہ الگ طرف چلی جاتی ہے، وہ پھر معاملہ عام معاملہ، اس میں دین مشکوک ہوتا ہے، قرآن مشکوک ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں قابل تان ٹھہرائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھائی نہیں، وہاں بات عام معاملہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے وہاں معاملہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے، میں فقتلوا تقتیلا، میں جو کوئی بندہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو جائے تو میں کہ فقتلوا تقتیلا، میں اس کو کاٹا جائے گا تقتیل، اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں گے، اس کا قتل یوں ہوگا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے گا، اس کو ایسے نہیں چھوڑا، یہ معاملہ ایسا آسان نہیں ہے۔ اس لیے بعض احمق اور بدبخت جو ہیں وہ کہتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جن گستاخوں کو قتل کیا گیا تھا، کہتے ہیں وہ تو اس لیے قتل کیے گئے تھے، حضور چونکہ حاکم تھے، حاکم کے خلاف بغاوت کی وجہ سے قتل کیے گئے تھے، یعنی یہ والی بغاوت والی بات لے کر کے حضرت اقدس زرداری صاحب کے گستاخوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت، جیسے یہ کرتے پھرتے ہیں، ہے نا، جیسے یہ کرتے پھرتے ہیں آج، اپنا گستاخ تو برداشت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں گولی قتل کر دیا جائے، لیکن حبیب کریم علیہ السلام کے گستاخ کے معاملے میں اتنی نرمیاں سمجھ سے باہر ہے، یعنی کہ ایمان جو ہے اس کی حرارت ہی ختم ہو گئی ہے، بالکل ایمان لگتے نہیں ہے، لگتا ہے ایسے جیسے کوئی یہ مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔